بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر جلسہ جناب محمد عبدالرحیم قریشی صاحب، صدر کل مجلس تعمیر ملت، محترم مجلس استقبالیہ کے صدر جناب ڈاکٹر مشتاق علی صاحب، نائب صدور مجلس استقبالیہ مجلس تعمیر ملت کے معزز ارکان حاملہ، مجلس استقبالیہ کے معزز ارکان، بزرگوں، بھائیوں، خواتین حضرات، وقت تنگ ہے، باتیں تو بہت سی تھی کہنے کی. میں شروع میں قرآن کریم کی کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور انہی آیات پر مرکوز اپنی تفسیر کو کرنے کی کوشش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم علی شفا حفرۃ من النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالذی آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه. حضرات کرام، آج کا دور قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق بالکل اپنا ایک رنگ پیش کر رہا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر. امن کے نام پر آج ساری دنیا میں خشکی اور ترین فساد برپا ہو گیا ہے. تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، مگر پورے یقین و ثبات کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ سب لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا نتیجہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج امریکہ اپنی خوشیوں میں دوبالا نظر آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج مختلف نظریات اور مختلف تحریکات زور و شور کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے نظر آتی ہے. میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اشاروں میں لے جاتے ہوئے کہوں گا کہ 20ویں صدی کی وہ عظیم تحریک جس کو اشتراک کمیونزم کہا گیا اٹھی، لیکن 100 سال کے اندر ہی بکھر گئی. اور آج اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کا سرمایہ دار نظام اپنی ٹوٹی بول رہا ہے. مگر ایسے میں مجھے اپنے گھر کی بھی بات کہنی پڑتی ہے، گھر کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم سب کا گھر ہندوستان ہے. ہندوستان، اور جس کی گود میں فرقہ پرستوں کی ایک مچلتی تحریک اور تنظیم کام کرتی ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر ناگپور ہے، اور وہاں سے یہ فرمان جدید نکلا ہے اس تنظیم کے آرگنائزرز اور ترجمانوں کے لیے دوسری مہابھارت کی تیاری کرو. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ مہابھارت کس کے تعلق سے، کس کے مقابلے، کون کورو ہے اور کون پانڈو ہے؟ مگر تفصیلات میں جانے کے بغیر تفصیلات میں گئے بغیر کہوں گا، بہرحال ایک فرمان نکل چکا ہے. اب اس کے آرگنائزرز نے ظاہر ہے کہ
ہمارے ایک مرحوم وزیر اعظم جن کی بدھی دماغ سے نکل کر گھٹنوں میں آئی تھی اور گھٹنوں سے نکل کر ٹخنوں تک پہنچ گئی تھی، اب وہاں بھی باقی نہیں رہی۔ میں کیا بتاؤں، ایک کسی شاعر کا شعر پڑھتے ہوئے میں آگے نکل جاتا ہوں، تھوڑا سا تصرف کروں گا اس میں۔ نچے گئے نکھتے بادے بہاری راہ لگتی، تجھے اٹکیلیاں سوجی ہیں اور ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ میں اس کو ذرا تصرف کے ساتھ اس طرح پڑھا، نچے اے بادے اٹل بہاری، اب وہ ہیڈ کوارٹر تک جائیے، ہیڈ کوارٹر کے جو صدر نشین ہے ان تک بھی لے جا کر منتبک لکھے، نچھڑ اے بادے اٹل بہاری، تجھے اٹکیلیاں راہ لگ اپنی، تجھے اٹکیلیاں سوجی ہیں اور ہم تیار بیٹھے ہیں، بیدار نہیں بیٹھے۔ ناشتہ بہت دیر میں بھی نہیں کیا ہوا، بہت دیر ہوگی۔ ارے کیا معصوم کی آواز، مگر اپنی بھائیوں سے کہوں تو یہ شامیانے پھٹ جائے، شامیانوں کو پھاڑ دے دو۔ آئیے نعرہ تکبیر، نہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ابھی مولانا نے کہا تھا ہم ذرا مریض ہو گئے، اب ذرا مولانا کو بھی سنا دیجیے کہ مریض نہیں ہے، جواں سال ہے، جواں ہمت ہے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تجھے اٹکیلیاں سوجے ہیں اور ہم تیار بیٹھے۔ کچھ دن پہلے پٹن چیرو روڈ پر 3 مسجدوں کا سانحہ پیش آیا۔ یہ باتیں کہنے کی نہیں ہے، برابر کہنے کی ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی محفل ہے، اور اس سیرت کی محفل میں امت کے حال زار کا بھی جائزہ لینا پڑتا ہے، امت کی کیفیات کو بھی پیش کرنا پڑتا ہے۔ ایک وفد مسلمانوں کا ملنے کے لیے گیا چیف منسٹر بہادر سے، اور انہوں نے تو پہلے اپنی لائنی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد آتے آتے یہاں تک آئے یہ کچھ ایڈمنسٹریشن کی غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، حالانکہ ہیڈ آف دا ایڈمنسٹریشن وہ خود ہے۔ نئے مکان میں ملنے کا اتفاق ہوا، میں نے خاص طور پر کہا کہ ریڈی صاحب آپ کے اس نئے مکان میں ہم کوئی اچھی بات لے کر نہیں آئے، بڑی ٹریجڈی۔ اور اس کے ساتھ مولانا آخر بھی تھے، جناب رحیم قریشی صاحب بھی تھے، صلاح الدین صاحب بھی تھے، اسد صاحب اس میں پارلیمنٹ بھی تھے، میں بھی تھا اور رحیم الدین انصاری بھی تھے۔ مختلف باتیں ان کے سامنے رکھی گئی، اور اس کا لباب یہی تھا کہ بابری مسجد گرا کر اب تک بھگتنے والے بھگت رہے، یہاں تک کہ آخری مرحلہ یہ آیا کہ دلی کا ہیڈ کوارٹر بھی باقی نہیں رہا، اور اب مرحلہ یہ بول رہا ہے کہ پوری تنظیم جھکولے کھا رہی ہے اور بکھرنے والی ہے، بکھرنے والی۔ اور اس سلسلے میں ظاہر ہے 14ویں پارلیمنٹ کا جو الیکشن تھا، اس الیکشن میں ہم نے یہ بات واضح کر دی تھی، جہاں تک ہمارے حقوق اور مسائل کا معاملہ ہے ہم سب کے ساتھ مل کر لڑیں گے، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور جہاں تک مذہبی معاملہ ہوگا ہم اکیلے اس لڑائی کو لڑیں گے، ہم اکیلے اس لڑائی کو لڑیں گے۔ میں آپ سے آج یہ صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ بہرحال ہندوستان کے فرقہ پرست
दूसरी महाभारत की तैयारी कर रहे हैं। और इधर मैं इस मौके पर मुस्लिम दुनिया का जायजा नहीं लूंगा, इतना जरूर कहते हुए आगे निकल जाऊंगा कि मां का पेट ठंडा है, मगर इसके बावजूद मैं एक खास बात इस जलसे के प्लेटफॉर्म से आपके हवाले करना चाहता हूं। इस जलसे की मुनासिबत से भी वो बात बड़े मौजूद अंदाज में हमारे सामने आ रही है। आज से कोई 30-35 साल पहले की बात है। डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर लतीफ, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा था तामीर मिल्लत के स्टडी सर्कल के इज्तिमा में, सुनने की बात, क्या कहा था? कहा था कि कल का जमाना एक ऐसा जमाना था कि अरबों ने हमको कुरान दिया था, और आज जमाना ऐसा आ गया है कि हम बढ़कर अरबों को कुरान दें। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का मौक़िफ़ और हिंदुस्तान के मुसलमानों की उठान और उनकी बुलंद हिम्मती और बुलंद हौसले की तरफ ले जा रहा हूं। बिरादरान अज़ीज़, मैं इस मौके पर आंध्र प्रदेश की हुकूमत हो कि दिल्ली की हुकूमत हो, उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। हां, इतना जरूर कहूंगा, बहरहाल उनको एक मौका हाथ आया है। वक्त का तकाजा यह है कि वो मसाइल को समझने की कोशिश करें, वरना अब तो हम ये साफ तौर पर कहेंगे, अब हाथ कमजोर है, न हमारी कोई बात कमजोर है। हाथ में भी ताकत है और बात में भी ताकत है, और किसी को बिठाए रखने और किसी को गिराकर खत्म कर देने का फन हमको आ गया है, और ये फन हम सबके साथ मिलकर सीखे हैं, सबको साथ लेकर सीखे। इसमें जाहिर है कि हमारे लेफ्टिस्ट ग्रुप के भाई भी हैं और जमहूरियत पसंद लोग भी हैं और सेकुलरिज्म के अंदाज में काम करने वाले लोग भी हैं। इसलिए मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि संभल कर चलिए, ऊपर बैठे हुए लोगों के नीचे के अज़ाब हो। बहरहाल ये 3 मस्जिदों की शहादत, मुसलमानों ने इसका बहुत अंदोह और गम के साथ नोटिस लिया है और उनको इंतजार है कि उनके खिदमत गुजार क्या कहना चाहते हैं, किस तरफ ले जाना चाहते हैं। और मैं साफ तौर पर कहूंगा, इस सिलसिले में हम 1 हफ्ते की मोहलत लिए हैं और उसके बाद कोई न कोई फैसला जरूर करेंगे, बहरहाल बिरादरान अज़ीज़, मेरा मौजू कुछ अजीब व गरीब था, लेकिन वक्त का तकाजा यह है कि मैं उस मौजू को सिमटते हुए आप को इस जलसे के प्लेटफॉर्म से यह पैगाम देना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा है और जिंदा रहेगा, यह और बात है कि कोई 40-45 साल पहले जहानी
سردار پٹیل نے فتح میدان کی تقریب میں کہا تھا، جبکہ پولیس سیکشن ہو گیا تھا، حیدرآباد ختم تھا، مسلمان مر گیا، مگر آج میں یوم رحمت اللہ عالمین کے اس پلیٹ فارم سے اعلان کرتا ہوں کہ مسلمان زندہ ہیں اور سردار پٹیل مر گئے۔ برادران عزیز، اس موقع پر میں بہت شاد کر جاتے ہوئے یہ سیدھے جانب جو خواتین کی گیلری ہے اس طرف متوجہ ہوتا ہوں اور ان ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں، اگر یہ چلمن کی آگ نہ ہوتی تو میں گیس سے اتر کر بھاگ کے آتا اور تم سب کے پیر پکڑ لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ملت کی بیماریوں کا آدھے سے زیادہ علاج میری ماں اور بہنوں آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں، اپنی ساڑیوں کے پردوں میں، اس کے سائے میں ایسی نسل تیار کرو، ایسی نسل تیار کرو کہ جیسی نسل قرون اولیٰ میں عورتوں اور مردوں نے تیار کر اسلام کی گود میں ڈالا تھا، اسلام کی گود میں ڈالا تھا، اور اسلام نے اس کا کیا ریٹرن دیا تھا معلوم؟ یہ کوئی موضوع پہ آتی تھی بات نہیں ہے، موضوع پر چل رہا ہوں۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی، اے نبی کہہ دیجیے، اعلان فرما دیجیے، کیا اے دنیا جہاں کے لوگوں، میں تم سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں، اور ان کا پیام دنیا جہاں کے لیے، سب کے لیے ہے، مشرق کے لیے، مغرب کے لیے، شمال کے لیے، جنوب کے لیے، سب کے لیے ہے۔ اور اس پیام کی خدمت گزاری کا شرف ہم کو ملا ہے، ذمہ داری سمجھنے کی ہے تاکہ فرض منصبی ادا ہو سکے۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں کو ان کی چادروں اور ان کی اوڑھنیوں کی دہائی دیتے ہوئے کہوں گا کہ آج خدا کرے کہ تمہاری راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں، تمہارا دن کا سکون چین غارت ہو جائے، اور تم سب کے ساتھ ایک اچھی نسل کو تیار کر کے اسلام کی گود میں ڈالنے کی تیاری کرو، اسلام کی گود میں ڈالنے کی تیاری کرو۔ اور جب قرون اولیٰ میں مسلمانوں نے اچھی نسل تیار کر کے اسلام کی گود میں ڈالا تھا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دنیا کے 3 بر اعظموں پر ان کی عملداری قائم ہو گئی تھی۔ دنیا کی 3 بر اعظموں پر، دنیا کے 3 بر اعظموں پر ان کی عملداری قائم ہو گئی تھی۔ آج سیرت طیبہ کا مطالعہ اس نقطۂ نظر سے بھی کرنا ہے، اس نقطۂ نظر سے بھی کرنا ہے۔ گجرات میں میں صدر صاحب کے ساتھ گیا، وہاں اور لوگ بھی اپنا کام کیے تھے، مکانات بنا کر تقسیم کیا، اور جماعتوں اور اداروں میں تعمیر ملت میں بھی کوئی 30 مکانات تقسیم کیے۔ ایک مکان جو تقسیم کیا اس میں ایک شخص بنین پہنا ہوا، لنگی پہنا ہوا سامنے آیا، اس کے کھانڈے پر ہاتھ رکھ کر بلا کے بتایا کیا حال ہے؟ مولانا نوٹ کیجیے، آپ چلے گئے سر۔ پوچھا کہ کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگا مولانا کیا حال بتاؤں، سب مر گئے مگر دل نہیں مرا، دل زندہ ہے، دل نہیں مرا، دل زندہ ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ۔ حیدرآباد کی سرزمین نے بہادر یادم کو سنا، حیدرآباد کی سرزمین نے خلیل اللہ حسینی کے نعروں کا ساتھ دیا ہے، اور حیدرآباد کی سرزمین زندگی کا گہوارہ ہے،
ملت اسلامیہ کے حق میں. لہذا میں اس جلسے میں شریک ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کو، جبکہ اس وقت میری نظر اجنتا گیٹ پر پڑی ہوئی ہے اور ڈیس کے سامنے سے یہ حصہ جو اجنتا گیٹ کا نظر آ رہا ہے وہاں تک ٹاٹا بندہ ہوا اور آزو بازو کا عالم تو آپ خود جانتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوسری مہاوارت کا کسی کا اعلان ہم کو پریشان نہیں کر سکتا، ہم کو پریشان نہیں کر سکتا. مگر اس سلسلے میں کچھ گزارشات ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کنت علی شفا حفرۃ من النار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اس وقت جو حالت تھی، جو کیفیت تھی، اس طرح قرآن اشارہ کر رہا ہے. ارشاد ہو رہا کہ تم آگ اور خون کے دہانے کے قریب ہو گئے تھے، گر کر ختم ہو جانے والے تھے، لیکن تمہارے رسول نے تم کو پکڑ کر کھینچ لیا اور بچا لیا. اور آج میں آپ سے یہ کہوں گا ہم اپنی جلوتوں سے نکل کر خلوتوں میں غور کریں کہ کیا تم علی شفا حفرۃ من النار کی رینج میں ہم بھی آ گئے ہیں کیا؟ اور ایسی صورت میں بچانے والی کوئی چیز ہے تو کیا؟ رسول نہیں آئے گا، کتاب نہیں آئے گا. رسول کی رسالت قیامت تک ہے، وہی رسالت کام کرے گی. رسول کی لائی ہوئی کتاب قیامت تک ہے، وہی کتاب کام کرے گی. اس لیے قرآن کریم میں جو باتیں کہی گئی ہیں ایک امت کے لیے رسول کے تعلق سے، میں وہ کہنا چاہتا ہوں چند منٹوں کے اندر. کیا یہ حقوق ہے رسول پر امت کے یہ حقوق ہے جو رسول سے متعلق ہے. فالذین آمنوا بہ، پس ایمان لاؤ ان پر، اور ایمان لائے ہو تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور مضبوط کرنے کے لیے بس یہ ایک نمونہ رکھو. معراج ہوئی، حضرت ابو بکر باہر نکلے، ابو جہل سے راستے میں ملاقات ہو گئی. مگرا اور مغرور سردار تھا نا قریش کا. پوچھا ابو بکر ایک بات پوچھنے کی ہے، جواب دیں گے؟ ابو بکر نے کہا کیا بات ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں مکے سے نکلا مسجد اقصی پہنچ گیا، وہاں سے نکلا آسمانوں پر پہنچ گیا، اور وہاں سے نکلا عرش تک پہنچ گیا، اور وہاں سے دنیا آ گیا، زمین پر آ گیا، کیا یہ چند گھنٹوں اور بچاوٹ میں کوئی کہتا ہے کہ یہ ہو گیا؟ کیا خیال ہے ابو بکر تمہارا؟ کیا خیال ہے ابو بکر تمہارا؟ مسلمانوں تو پانے پر اٹھو. ابو بکر کس بات کو پلٹ کر کہا ابو جہل یہ کون کہتا ہے ایسی باتیں تو کہہ رہا، کون کہتا ہے؟ سر نیچے کر کہنے لگا وہ جو تمہارے دوست ہیں نا محمد، وہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے سب جھکا دیا اور سب جھکا کر کہا اگر محمد کہہ رہے ہیں تو خدا کی قسم صحیح کہہ رہے ہیں. میں ان سے ملا نہیں ہوں، مل کر جواب دوں گا. میں گیا نہیں ہوں، جانے کے بعد جواب دوں گا. میں مشورہ کر کے جواب دوں گا. نہیں نہیں نہیں، اگر محمد کہہ رہے ہیں تو خدا کی قسم صحیح کہہ رہے ہیں. یہ مان لو، یہ نمونہ سامنے رکھو ایمان کے لیے، یہ ایمان کے لیے نمونہ سامنے رکھو. اس جلسے کے پلیٹ فارم سے یہی پیغام ہو سکتا ہے، یہی پیغام ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد وَعَزَّرُهُ وَنَصَرُهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. پھر اور کیا حقوق کی ترجمانی قرآن کر رہا ہے. وَعَزَّرَهُ، اور ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو جس پر تم نے رسول سمجھ کر ایمان لایا. کیا توقیر کرو، کیسی عزت کرو؟ ابو سفیان صلح حدیبیہ کے معاملے میں بگاڑ پیدا ہو گئی، مدینے کو آئے، سمجھے کہ ام حبیبہ میری بیٹی رسول کی روضہ محترمہ ہے، گھر جا کر بولوں گا اور ان کی سفارش لے کر
محمد سے بات کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں آئے, دیکھا کہ بیٹی ام حبیبہ کام کر رہی ہے. ابو سفیان سلام و کلام کے ساتھ بڑھتے بڑھتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی طرف گئے جو بچھا ہوا تھا, اور ارادہ کر رہے تھے کہ بیٹھ جاؤں, لیکن وہی بات کو رسول کے بستر پر بیٹھنے کے بعد میں دیکھا بیٹی نے چنگا کی شیرنی کی طرح باپ کی طرف مت کی اور ہاتھ پکڑ کر کہ بابا جان یہ محمد رسول اللہ کا بستر ہے, تم جیسا نجس اور ناپاک آدمی اس سے تل نہیں بیٹھ سکتے. یہ ہے عزت و توقیر کرو, یہ ہے عزت و توقیر کرو. آج اگر کوئی لکھتے ہیں تو لکھنے دو, کوئی کچھ بولتے ہیں تو بولنے دو, اگر کچھ سازشیں ہو رہی ہے تو ہونے دو. ہم بیزار نہیں تیار بیٹھے, ہم بیزار نہیں تیار بیٹھے. معذر ہوں, بولنا سرا ہوں, بہت سی باتیں ہیں میاں, وقت نہیں ہے ورنہ تاتا بن جاتا, مختلف واقعات کا زبان کھولتے اگر آگے نکل جاتا. ایک اور حق بتایا جا رہا ہے, کیا عزت و توقیر کی بات تو سنی آپ نے, بولنا سرا ہوں, اور ان کی مدد کرو, دامے درمے سپنے مدد, کیا ان کے پیغام کی اشاعت کے راستے میں مال لگاؤ, جان لگاؤ, آل کو لگاؤ, اولاد کو لگاؤ, سب کچھ لگا دو, سب کچھ لگا دو. یہ ہے مدد, یہ ہے مدد. جناب صدر ان وقت نہیں ہے یوم رحمت العالمین کے لیے مالیہ وصول کرنے کے لیے نکلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں, اور اس کے بجائے کسی سیاسی تحریک کے نمائندے آتے ہیں اور وصول کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہاں کیا دیکھتا ہوں, علمان الحفیظ, علمان الحفیظ. تو میں صاف طور پر اس پلیٹ فارم سے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, بولنا چاہتا ہوں, وقت آ گیا ہے ان کے دین کی مدد کرو, دین کے معاملات کی مدد کرو, پیسہ لگاؤ, جان لگاؤ, آل لگاؤ, آبرو لگاؤ, سب کچھ لگا دو, مدد کرو. اللہ کا حکم ہے کہ مدد کرو. صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں, مدینے کے اندر میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں ہے اور سب لوگ جا کر اس کنویں پر گھنٹوں بیٹھ کر پانی بھر رہے ہیں. حضرت عمر کا گزر ہوا, دیکھا تو بات حیرت ہوئی اور آ کر فرمایا حضور سے, یا رسول اللہ میں نے بھی ایسا حال دیکھا اور یہ واقعہ مجلس رسول میں ہو رہا ہے, اور ایسے میں حضرت عثمان بھی تشریف رکھتے ہیں. حضور نے سب کچھ سن کر حضرت عثمان کی طرف دیکھ کر فرمایا, عثمان یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, عثمان کیا کر رہے ہیں عثمان. حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ آمنا و صدقنا, سن لیا بات, اٹھے محفل سے اٹھے اور یہودی کے گھر پر جا کے کہا تو جو قیمت چاہتا ہے کنویں کی لے لے, جو قیمت چاہتا ہے کنویں کی لے لے, اور کنواں میرے حوالے دے, میرے حوالے کر دے. اس نے کہا اتنا, ارے اور بڑا, اتنا اور بڑا, اتنا اور بڑا, جتنا بڑا چاہے اللہ اکبر. کیوں اشارہ پا گئے تھے عثمان یہ کیا کر رہے ہیں عثمان, اور یہ بھی معلوم تھا کیا وہ نصر ہوں اور ان کی مدد کرو, جی مدد کرو, ان کی مدد کرو. رحیم قریشی صاحب کی اجازت سے کہوں گا یہ دوسرا یا تیسرا وقت تھا جو حضرت عثمان نے کنواں خرید کر حوالے کر دیا. اب مسلمان بھر رہے ہیں پانی, اور بھی اس واقعے کے مختلف پہلو ہیں, وقت میں بھر رہے ہیں. حضرت عمر کا گزر ہوا, وہی یہودی کی لڑکی بھی اس کنویں پر اپنا برتن بھرنے کے لیے آئی ہے, مگر ڈھکلم ڈھکلی میں اس کو موقع نہیں مل رہا ہے. خطاب کے بیٹے نے غور سے دیکھا, جان جوان ہے, گولی چٹی ہے, اور صورت کی بھی اچھی ہے, اور یہ ڈھکلی, یہ ڈھکلم ڈھکلی. خطاب کے بیٹے نے فوراً اس یہودی کی لڑکی کے قریب جا کر کہا اللہ تیرا برتن دے مجھے. برتن دے دیا اور خود گئے اس بھیڑ میں پانی بھر دیا.
اور پانی بھر کر لائے اور بھرا ہوا برتن اس یہودی کے لڑکے کے کندھے پر رکھ کر کہے اب جا پانی تیرے لیے مل گیا. وہ جا رہی تھی. خطاب کے بیٹے نے پھر چونکایا ٹھہر کچھ اور لے کر جا. کیا سنو مسلمانوں جو اجنتا گیٹ پر کھڑے ہو گئے ہیں میری اس تقریر کے ساتھ, سنو غور سے سنو. کیا کہا یہودی کی لڑکی سے؟ کہا دیکھ کل سے تو پانی بھرنے کے لیے یہاں نہیں آئے گی. کل سے تو پانی بھرنے کے لیے یہاں نہیں آئے گی. خطاب کا بیٹا عمر تیرے گھر کا پانی بھر دے گا. خطاب کا بیٹا عمر تیرے گھر کا پانی بھر دیا کرے. دیکھا آپ نے خرچ کرنے والے نے خرچ کیا اور اس کے نتائج کیسے نکل رہے مسلمانوں. اگر کچھ چاہتے ہو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی تاریخ تو نہیں کہتا یہ حبیب عبد الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں اچھی تاریخ پڑھے ہمارے کیا نام نظام مغربی نے خوب پڑھا دیا ان کو. مگر اتنا کہوں گا کہ اس محفل میں یہ سوغات لے کر اٹھو کہ ان کے لیے جان بھی لگانا ہے, ان کے لیے مال بھی لگانا ہے, حال کو بھی لگانا ہے, اولاد کو بھی لگانا ہے. تو دیکھا وہ نصرہ ان کی مدد کرو. دیکھیں مدد کے کس طرح کھاتے نکلتے ہیں, کس طرح باتوں میں بات نکل رہی ہے اور آخری بات کہی جا رہی ہے. امت کے حقوق نبی پر کیا ہے اس سلسلے میں قرآن نے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے. یہ مختصر سی آیت اسی کے متن کی طرف ہم کو لے جاتی ہے اور بات کہی جا رہی کیا وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور اس نور کی اتباع کرو, اس کتاب کی اتباع کرو جو ان پر نازل کی گئی ہے. تو چار میں پھر قرآن ہے اور رسول پاک کی زندگی ہے. یہ دو اصل چشمے ہیں مسلمانوں کے لیے. اسلام کی بات سے یہ دو اصل سر چشمے ہیں, ایک کتاب اور دوسری چیز رسول کی سیرت. تو آئیے ہم یہ عہد کر کے اٹھیں کتاب کو بھی تھامیں گے اور سیرت کو بھی تھامیں گے. اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جہاں قرآن کو کھولتے ہیں وہاں سیرت طیبہ پر بھی کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں. ہمارے بچے سنیں, ہماری مائیں سنیں, بہنیں سنیں اور سب سنیں. محفل سیرت گھر میں ہو, 1 گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی صحیح لیکن ہو تاکہ سیرت طیبہ عام ہو سکے. یہ میری تجویز ہے. 55ویں یوم رحمت العالمین کے پلیٹ فارم سے تعمیر ملت کے پہ آپ کو بیچ کر رہا ہوں کہ سیرت طیبہ کی تلاوت ہونی چاہیے, سیرت طیبہ سے واقفیت ہونی چاہیے ہم کو, ہماری نئی نسل. تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے علامہ اقبال جو کہتے ہیں وہ کہتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. اس لیے اقبال نے کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. یہ آشنا کر دینا طوفان والی بات کیا ہے؟ قرآن کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے اقبال کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ, کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. آئیے صاحب کتاب بننے کی, کتاب کو سمجھنے کی, کتاب کو پڑھنے کی ہم اپنے آپ میں عادت ڈالیں. کیوں جان در رفت جان دیگر سبق. اقبال کے شعر پر اجازت چاہ رہا ہوں. یہ وہ کتاب ہے جو پڑھنے والے کے دل میں اترتی ہے. کیا کیوں بجان در رفت جان دیگر سبق, جان کچھ اور ہو جاتی ہے. اور سنو
جان چون دیگر شد. جب جان کی طور ہو گئی, جان چون دیگر شد, جہاں دیگر کھڑا دنیا بدل جاتی. 3 بر اعظم پیروں کے نیچے آ جاتے ہیں. خدا سے دعا یہی ہے کہ بار الہ عجائب کو سینوں میں بیدار کر دے, نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق بخش اور دل مرتضی فوز صدیق بخش. آمین ثم آمین. خدا حافظ. السلام علیکم. محترم صدر اجلاس, بزرگ اور بھائیوں, وقت کافی ہو گیا ہے اور آپ نے ہمارے مہمان مقرر کی اچھی تقریر سنی. میں آپ کے درمیان اور صدر اجلاس کے درمیان زیادہ اپنے آپ حائل رکھنا نہیں چاہتا. کل مجلس تعمیر ملت نے جبکہ اس کا قیام 1950 میں عمل میں آیا تھا, ہر سال 12 ربیع الاول کو یوم رحمت العالمین منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام عام ہو اور اسوہ حسنہ وقت اور زمانے کے تقاضوں کے پیش نظر کس انداز میں اس کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنا سکتے ہیں, اس گتھی کو سلجھانا مقصود تھا. ورنہ افیون کی طرح کسی چیز کو گھول دینا, پلا دینا کوئی مشکل کام نہیں. مسلمان سو چکے تھے اور پولیس ایکشن کے نتیجے میں تو بہت کچھ کھو چکے تھے. تعمیر ملت کی قیادت نے یوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کا جو فیصلہ کیا, میں اس تنظیم کے سفر کے آغاز سے لے کر اب تک ساتھ میں ہوں. بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں ایک نئے انداز, نئے ڈھنگ کے ساتھ ہم نے ایک حکمت عملی بنائی اور حکمت کی بات اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. امت پر نبی کے جو حقوق ہوتے ہیں ان میں سے ایک حق حکمت کا بھی ہے, ایک حق تزکیہ نفس کا بھی ہے, ایک حق قرآن اور کتاب کو پیش کرنے کا بھی ہے. کل کی گفتگو میں نے امت کی کیا حقوق ہوتے ہیں رسول پر یہ بتانے کی کوشش کی تھی, اور آج میں صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارا قرآن آپ کے پیغام پر دلیل ہے, لیکن جو
جو حق تھا، جو حقوق تھے، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے، قد من اللہ علی المؤمنین بعث منہم رسول یتلون علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ابھی میں نے آپ کو بتایا، ورنہ ہم بہت کچھ پڑھے بھی ہیں، بہت کچھ سنے بھی ہیں، اور اب تقاضا یہ ہے زمانے کا کہ کوئی ڈگر بدلی جائے. تعمیر ملت کی فکر کے بارے میں، تعمیر ملت کی نئے اپروچ کے بارے میں میں اس کی کارکن کی حیثیت سے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا عمل کوئی حرف آخر نہیں ہے، لیکن اس سفر اور منزل کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں، اٹھتے رہیں گے. ورنہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کس انداز میں ہم نے قوم کو سلایا ہے، کس انداز میں ہم نے قوم کو لوریاں دی ہیں. من خوب نشیناسم پیرانے پار سرا. میں یہ کہہ سکتا ہوں، دعوے کی بات نہیں، آپ سب کے سامنے بالکل میں یہ کھلی ہوئی کتاب ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ کل ہند مجلس تعمیر ملت سیرت طیبہ کو عام کرنے کے لیے، اس سے ایک صحیح اپروچ پیدا کرنے کے لیے، جہاں یوم رحمت اللہ عالمین کے انعقاد کا عمل شروع کرتی ہے، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے نمونوں کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے یوم صحابہ کے ذریعے سے اپنی جدوجہد کا قدم اٹھاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس تنظیم کی قیادت نے مجھے آج سے کوئی 40-45 سال پہلے بات سمجھائی تھی کہ یوم صحابہ کے انعقاد کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ حضور کی مبارک زندگی جیسے کہ یوم رحمت اللہ عالمین کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے لائی جائے، اسی طرح یوم صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا جوش جہاد اور شوق شہادت مسلمانوں کے سامنے لایا جائے. معاف کرنا، لوریوں اور کہانیوں میں وقت گنوانا نہیں ہے. میں رازدار و درون میں خانہ ہوں، میں جانتا ہوں، میں نے بڑے بڑے میخانے دیکھے، دانش قدوں میں نے اپنی نشست و برخاست کی سعادت پائی ہے. درسگاہوں کی دہلیز پر میں نے حاضری دی ہے، مگر اس کے بعد یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا تعمیر ملت کا اپروچ
جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا، بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. مدار محفل وقت نہیں ہے میں کوئی آج کے موضوع پر اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں. کل کی تقریر میں میں نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ ہندوستان کے فرقہ پرستوں کے ہیڈ کوارٹر سے دوسری مہابھارت کا اشارہ کیا گیا ہے. آپ کہیں گے کہ مہابھارت کیا ہے؟ یہ مہابھارت ہندوستان سے اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی ایک سازش کا اعلان ہے. اس کا ہم کو سامنا کرنا ہے. ہندوستان کی گود میں سارے کے سارے فرقہ پرست نہیں ہیں، جمہوریت پسند بھی ہے، سیکولرزم کے علمبردار بھی ہیں، انسانیت دوست بھی ہے. حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. ہم ایسا چلنا بھی جانتے ہیں اور ہم وقت آنے پر زمانے کو اپنے پیچھے چھوڑ کر آگے نکل کر چلنا بھی جانتے ہیں. زمانے کا ساتھ نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے نہیں دیں گے کہ شوق شہادت بھی ہے اور ذوق جہاد بھی ہے. یہ چیز اسلام کی تعلیمات کے مغائر نہیں ہے. بس یہ تمہیدی کلمات پر، ان تمہیدی کلمات پر میں 1 منٹ 2 منٹ کے لیے آپ کو، بلکہ چند لمحات کے لیے آپ کو شاعر مشرق علامہ اقبال کی طرف لے جاتا ہوں اور انہی کے الفاظ میں کہتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. عشق کے ہے معجزات، سلطنت و فخر و دین. عشق کے ادنا غلام، صاحبان تاج و نگین. عشق مکان و مکین، عشق زمان و زمین. عشق سراپا یقین اور یقین فتح باد. شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام. شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام. شورش طوفان حلال، لذت ساحل حرام. عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام. حاصل کی نہیں سمجھتا. عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام.
ہے ابن الکتاب اور عشق ہے ام الکتاب. ستر خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر حنین بھی ہے عشق. خدا حافظ.